نحمده ونستعینه ونصلی علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو پاؤ گے، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، یعنی بت پرست اور آتش پرست وغیرہ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 120 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود آپ کے پاس علم آ جانے کے، یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد، پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ محترم و مکرم سامعین اکرام اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ اہل کتاب کی عداوت اور دشمنی اہل ایمان کے ساتھ کس حد تک ہے۔ اور اگر سیرت النبوی کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب سے یہودیوں کی جو 3 قبائل جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، انہوں نے ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی نبھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ واقع ہوئی کہ تمام کفاروں کو، جتنے بھی جو عرب کفار تھے، سبوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لایا گیا۔ پھر غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے ران میں زہر ملا کر دیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لا علمی میں تناول فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، اور تا قیامت تک یہ عداوت چلتی رہے گی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 میں فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ لوگ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہے ہمیشہ کوشش تمہارے ساتھ تمہارے دین کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کی طاقت بننے نہ دو۔ مگر ہم نے ڈیموکریسی کا اور سیکولرزم کا جو صحرا اپنے سر باندھ دیا اور ان کی طاقت بننے دی، اب جو ہے اس کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک تو ان کی دشمنی جو ہے وہ چھپی رہی،
ان کی طاقت نہیں تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے پھر سے اپنے پر نکالنا شروع کیے۔ وہ اس طریقے سے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا عالم تھا، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ یہودیوں کا عالم تھا، جاہل نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا جو ہے وہ ڈھونگ رچایا اس نے، اس نیت سے تاکہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ کو جو ہے اور ان کے بنیاد کو فکری طور پہ کھوکھلا کر دے۔ اور کبھی بھی یہ بات سمجھ لینا ہے کہ عمارت کو بنانا بڑا مشکل ہے اور اس کو ڈھا دینا بڑا ہی آسان ہے۔ تو مکار نے سب سے پہلے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے جھوٹا ڈھونگ رچایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلافت ملنی چاہیے تھی اور وہی اس کے حقدار تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے۔ اسی طریقے سے اس نے اپنے معتقدین پیدا کیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا، اور سب سے پہلا جو ہے وہ شیعہ فرقہ وجود میں آیا، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے باہمی مشورے سے ہوئے۔ بہرحال یہ سب سے پہلے سیاسی تفرقہ ڈال دیا مسلمانوں میں، پھر اسی طریقے سے عقیدے کی بھی خرابی ڈالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا برابر کر دیا، یعنی اتنا ان کا مرتبہ بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا۔ اور اسی کے سزا میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکار کو جو ہے آگ میں جلوا دیا، آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ اس دشمن اسلام کا جو اقرار تھا کہ اس نے تقریباً 4000 جھوٹے اقوال بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقول حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ائمہ اکرام احادیث نے موضوع اور ضعیف احادیث ثابت کر کے دودھ اور پانی کو الگ کر دیا، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ اکرام۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کے اس جو عمل کو قبول فرمائے جو انہوں نے امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے کر گئے، آمین یا رب العالمین۔ مگر صد افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ جو ہے، بڑا طبقہ جو ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ان کی اس سازش کا جو ہے شکار ہو گیا۔ مثال کے طور پر عقیدے کی خرابی کے لیے یہ حدیث بنائی، مثلا لولا انا ما خلق اللہ الافلاق، اگر میں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو اس باطل عقیدے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ کائنات کو پیدا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج تھا، جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرقوں میں بھی تقسیم کرنے کے لیے یہ حدیث بنائی، اختلاف امتی رحمہ، یہ موضوع حدیث ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اختلاف بھی کبھی رحمت بن سکتا ہے کہ زحمت ہے؟ ہاں، فرقہ پرستی جو ہے، جبکہ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے، اس بات کو غور سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معبودیت میں اکیلا ہے، ایکتا ہے، اسلام مذہب ایک ہے، ہمارا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہے، صحیح ہے نا؟ مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں تو امام ایک ہے، 2 امام ہوتے ہیں، 1 امام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حکومت میں آئے تو خلیفہ ایک ہے، یعنی سبحان اللہ ہر چیز میں ایک ہے۔ اب ہم جو ہے تفرقہ گری میں، فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے اور اپنے اپنے طور پہ جو ہے ہم نے مسلک چن لیا اور مذہب چن لیے ہے، جبکہ مذہب ایک ہی ہے، مسلک ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔
اور اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 105 میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں جو ہے وہ متفرق نہ ہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں متفرق نہ ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم گمراہ ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ عمران میں آیت نمبر 103 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تفرقے میں گر گئے اور اختلاف کیا، یعنی ان اہل کتاب کی طرح، یہود اور نصارہ کی طرح، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جو تفرقے میں گریں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال کوئی کتنا بھی مکر و فریب کرے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے ہر راہ پر ہماری رہبری اور ہدایت کرتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب یہ دشمنان اسلام اس سازش میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ میں نے بتایا پہلے کہ جو سب سے پہلا جو یہودی تھا وہ عالم تھا، اب ان کو یہ ترکیب مل گئی کہ اس طریقے سے جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے اپنے ایجنٹ علماء کی شکل میں چھوڑ دو امت مسلمہ میں، جو کہ ہم میں سے ہی ہے اور ہماری چمڑی کے ہے اور ہماری زبان بولتے ہیں، مگر ان دجالوں کی مرضی کے مطابق جو ہے خود ساختہ گمراہ کن عقیدے امت مسلمہ میں جو ہے پھیلاتے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے لا علمی کی وجہ سے ان کے مکر و فریب کا شکار ہو گیا۔ اور ہم ہر وہ شخص جس کے سر پر عمامہ ہے، پگڑی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے پائے کے عالم ہے، مولانا ہے، حالانکہ وہ ہمیں جو ہے وہ جنت کے بجائے جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، ایکتائی کے بجائے جو ہے وہ فرقہ پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں، توحید کے بجائے جو ہے وہ شخصیت پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسی شخصیت پرستی سے نکال کر ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو ایک اللہ کی طرف راہ دکھائی، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے آیت نمبر 108 میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین جو صحابہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی پوری روشنی میں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں توحید پرست ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے نبی کے زمانے مبارک سے کہلوا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے انہوں نے تو اپنا کام جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا اور وفاداری کے ساتھ جو ہے پورا کیا، یہاں تک کہ انہیں کتنی مشقتیں ہوئی، کتنے مظالم سہے، کتنی اذیتیں ان کو دی گئی اور برداشت کرنی پڑی وہ اذیتیں، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح دوسری جگہ جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 79 میں ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ان یقول للناس کونوا عبادا لی، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ لوگوں سے یہ کہے کہ وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کیا کہے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کونوا ربانیین، کہ تم سب ایک رب کے ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے نبوت کی، جیسے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی تعلیم کا تقاضا ہے،
اور جیسے کہ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، یعنی قرآن کو تم پڑھتے ہو نا، سمجھتے ہو نا، اور اسی قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ایک اللہ کے بن کے رہو۔ اور 6666 تقریباً آیتیں ہیں قرآن میں، وہ تمام توحید کی دعوت دے رہی۔ تو میرے دینی عزیز بھائی اور بہنوں، ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء اکرام نے اور ان کے ماننے والوں نے کبھی بھی اپنی شخصیت کی جانب لوگوں کو نہیں بلایا، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنی مرضی چلاتے اور اپنی خود ساختہ جو ہے باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 44 میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، یعنی جو ہم سے نہیں ہے، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کے شہرک کو کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں تھا۔ فَمَا أَحَدٌ مِّنكُمْ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی بھی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی چلائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے، ایسی بات کہے اور اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے لمبے عمامے اور پگڑیاں اپنے سروں پر جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی یہ جرأت اور ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اپنے سامنے یا کسی اور زندہ یا مرے ہوئے کے سامنے سجدے کروائے؟ اس کا مطلب اور معنی صاف ظاہر ہے کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب نہ خود سمجھتا ہو اور نہ اوروں کو سمجھا سکتا ہو، تو وہ ہمارا عالم دین نہیں ہو سکتا، وہ عالم دین کہلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ واضح الفاظ میں جو ہے یہودی ہو، یعنی دشمن اسلام کا کارندہ ہے، کیا ہے، اور ایجنٹ ہے، جو ہماری شکلوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اسی کو کسی صاحب نے جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں خوب فرمایا ہے کہ صاحب دستار کی تحقیق ہے لازم، صاحب دستار کی تحقیق ہے لازم، یعنی جو سر پہ جو ہے وہ بڑے بڑے پگڑیاں رکھے ہوئے ہیں، ان کی تحقیق ضروری ہے۔ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر پگڑی والا، ہر عمامہ پہنا ہوا جو ہے وہ باعزت نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی کی پہچان اور جانکاری جو ہے ہمارے رب کعبہ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش، ان کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کا مال جو ہے ناحق طور پہ کھاتے ہیں۔ یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال جو ہے ناحق طور پہ کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ بیچ دیا اور دنیاوی دولت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا یہ سب سے بڑا برا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان آیتوں میں اپنے علماؤں کی آگاہی اور پہچان دے دی کہ جو دنیا کے لیے اپنے دین کا کاروبار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دین کا کاروبار کرتے ہیں، اور عالم ہے مگر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ خود عالم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، کیوں؟ دنیاوی تھوڑے سے مفاد کے لیے۔ اب ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا دی ہے؟ آیت نمبر 176 میں سورہ اعراف،
وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا. ان کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر کتے پر تو سامان لا دے، بوجھ لا دے، تب بھی وہ ہانپتا رہے، یعنی زمین کی طرف جو ہے وہ زبان نکال کے جو ہے ہانپتا رہتا ہے کتا ہمیشہ. اور ایسے ہی اس کو چھوڑ دے، اگر اس کے اوپر بوجھ نہ بھی لا دے تب بھی وہ جو ہے ہانپتے رہتا ہے. یعنی ہر حال میں جو ہے وہ دنیا کی یعنی زمین کی طرف مائل رہتا ہے کتا، اور سونگتے رہتا ہے تاکہ زمین سے کچھ ملے اس کو. اسی طریقے سے ایسے عالموں کی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ان کی مثال کتوں کی طرح ہے، کہ جو دنیا کی جو ہوس میں جو ہے وہ دین کو بیچ کر جو ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسے علماء کے بارے میں بتا دیا کہ آخری زمانے میں ایسے واعظین پیدا ہوں گے جن کی زبانیں بڑی میٹھی اور دل آور ہوگی، اور ایسی خوشنما تقریریں کریں گے، اور بڑے بڑے ایسے قصے سنائیں گے، مگر ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ دل بھیڑیے کے ہوں گے. بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کسی کو بھی چیر پھاڑ کرنے کی سوچ رکھتا ہے. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹری تھے، جن کو کاتم السر کہا جاتا ہے، عربی میں کاتم السر کہا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکھتے تھے. وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف سے ہے، باب الفتن سی لی گئی ہے، حدیث نمبر 3606، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر میں نہ پڑ جاؤں. یعنی اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں اس شر میں نہ پڑ جائے. اور ہم تو آج کل جو ہے شر کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے زمانے جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی یہ خیر و برکت عطا فرمائی، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ فرمایا ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا دھواں ہوگا، گدلاپن ہوگا. مطلب آج کی طرح جو ہے اتنا صاف ستھرا اسلام نہیں ہوگا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دھواں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لوگ میرے طریقے اور سنت کے علاوہ اور طریقے اختیار کریں گے، یعنی دین میں بدعتیں پیدا کریں گے. تو ان کے اس طریقے کو جانے گا اور انکار کرے گا. یعنی تو دیکھے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادت نہیں کی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین نہیں سکھایا ہے، اور تو اس کا انکار کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. فرمایا پھر میں نے پوچھا اس شر کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا ہوگا، لوگ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جو ان کی پکار کو دعوت کو قبول کرے گا وہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے لوگ، اور تمہارے خیر خواہ بن کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن اصل میں وہ جہنم کے جو ہے وہ کارندے ہوں گے. وہ آپ کو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور جہنم کی طرف پکار رہے ہوں گے. جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے. استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان کی صفت اور ان کی نشانی بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے ہم کو جہنم میں داخل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے چمڑی کے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے. ہماری چمڑی کے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ فرمایا کہ وہ ہماری چمڑی کے ہوں گے، ہماری زبان بولتے ہوں گے. فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر میں زندہ رہا اور میں نے ان لوگوں کو پایا تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے خلیفہ کو پکڑے رہو. کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے خلیفہ کو پکڑے رہو. اگر فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور نہ کوئی خلیفہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ تمام اور لوگ سب فرقوں میں تقسیم ہو، ہر کوئی بولتا ہو کہ میں صحیح ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام فرقوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگل میں چلا جا.
اور درخت کے تنے کو یا درخت کی جڑ کو چباتا رہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ درخت کھاتا رہے، یعنی صبر کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی سبوں سے تنہائی اختیار کر لے۔ تو میرے عزیز محترم مسلمان بھائیوں، یہ حدیث ہم کو ایسے شریر لوگوں کی پہچان نہیں دے رہی ہے جنہوں نے علماء کا چولا پہن رکھا ہے اور شیر کی کھال میں جو ہے وہ بھیڑیے چھپے ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ایسے لوگوں کی جانکاری اور پہچان دے کر گئے ہیں۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے دجالوں کو ہم پہچانیں اور اپنے دین کی اور اپنی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں جو ہے ہمیں داخل فرمائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اور ہم تا قیامت آنے والی جو ہے ہماری نسلوں کو جو ہے ایسے دجالوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ صحیح دین کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم کو حق کی پہچان عطا فرما اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کی بھی سمجھ عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ابھی فی الحال روکتے ہیں، اور اسی موضوع پر جو ہے آئندہ قسط میں انشاءاللہ پھر سے بات چیت ہوگی، ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔